مرزا شاہ صاحب، یہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے واضح طور پہ اس میں چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے نہ صرف جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جائے گا بلکہ میری زندگی کو بھی خطرہ ہے، اور انہوں نے کہا شر پسند عناصر۔ اور پھر آپ نے سنا عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بھی پتا تھا اور میں نے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر بھیجا۔ پھر وہ جب وہاں پاکستان سے دبئی گئے تو دبئی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پریشرائز کر کے کینیا بھیج دیا۔ تو اگر کینیا میں ان کی جو پریزنس ہے وہ سیکرٹ نہیں تھی اور بہت سے لوگوں کو پتا تھا، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف کے مرڈر کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ میر صاحب دیکھیے، جو عمران خان صاحب تو بالکل واضح طور پہ اشارہ ایک طرف کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب تو کیٹیگوریکلی رادر کہہ چکے ہیں کہ ان کے خیال میں کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس قتل کے پیچھے ہیں۔ وہ انہوں نے تو اس حوالے سے کئی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ ارشد شریف نے شرپسند عناصر کا کہا، لیکن ارشد شریف بھی اس حوالے سے تقریباً اسی ڈائریکشن میں انڈیکیٹ کر چکے ہیں جہاں عمران خان صاحب نے کیا۔ میں اگین یہ ریپیٹ کروں گا میر صاحب کہ اس میں ڈاؤٹ بالکل نہیں ہے کہ ارشد شریف کو جو ان کو اوبویسلی وہ کہہ رہے تھے ان کو ایک خطرہ تھا، اور پاکستان میں جو جرنلسٹ کی سیفٹی کے حوالے سے کتنے سیریس تھریٹس اور ریئل لائف تھریٹس ہیں یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ ارشد شریف کا جو کینیا میں آنا ہے، جہاں جس جگہ پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں جس قسم کا اگر آپ دیکھیں تو بالکل 2,500 سے 3,000 پاکستانی کمیونٹی ہے، اور وہ ایک سرٹن 2 ایریاز ہیں جہاں پہ رہتے ہیں۔ ارشد شریف ایک ایسے ایریا میں رہ رہے تھے جہاں پہ ڈپلومیٹ، یو این میں کام کرنے والے اور جو ہائی اینڈ کے لوگ ہیں اس ایریا میں۔ سو ارشد شریف ایک ریلیٹیولی اپنے خیال میں ایک بہت سیف اور سیکیور جگہ پر رہ رہے تھے، اور وہ جگہ ہے بھی سیف اور سیکیور، لیکن چونکہ ان کو کوئی ہوسٹ کر رہا تھا، اور اس پورے پروسیس میں دیکھیں اسپانسرشپ کا ویزا ارینج ہونا، پھر ان کا وہاں پر جانا، اس پروسیس میں پھر بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ سو ایسے حالات میں کوئی بھی بندہ ہو کہ جو اتنے زیادہ لوگ جہاں پر اگر انوالو ہوں، تو اس بندے کی لوکیشن اور اس کی جو سیکریسی ہے اس کو کمپرومائز ہونا اور لیک ہو جانا، یہ بہت ایک عام سی بات ہے۔ اور جس کیمپ میں جہاں پر وہ گئے ہوئے تھے، میرے صاحب آپ کو ایک میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جو پاکستانی انویسٹیگیٹرز ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے کینین جو اتھارٹیز ہیں ان کو، جو ہم نے کل جیو کے اوپر ہم نے ریلیز کیا تھا، اس میں وہ جو وقار احمد اور خرم سے بھی پوچھ رہے ہیں اور کینیا کے جو حکام ہیں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ 22 اگست کی رات کو جو ارشد شریف جو ایموڈم کیمپ میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر کن کن نیشنلٹیز کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ میر صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو 22 اگست کی رات کو ارشد شریف جہاں پر ٹھہرے تھے، وہاں میرے سٹاف کے لوگوں سے بات ہوئی کہ وہ آفٹرنون میں پہنچے، انہوں نے اس رات تو وہ تھکے ہوئے تھے، لیکن اگلے دن پورا دن انہوں نے شوٹنگ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کن کن نیشنلٹیز کے لوگ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو یہ شک ہے کہ کیمپ میں وہاں پہ جو لوگ تھے، وہاں پہ اس رات کو 60-70 سے زیادہ لوگ شامل تھے، اور ارشد شریف کا جو چہرہ ہے وہ ایک بڑا ویل نون چہرہ، بہت سارے لوگ ان کو پہچانتے تھے پاکستان اور پاکستان سے باہر۔ لہذا جو پاکستانی انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کو یہ شک ہے کہ وہاں جو ان کی کیمپ میں پریزنس تھی، وہاں سے بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ارشد شریف کی لوکیشن شاید ان لوگوں تک پہنچی ہو، ان کے ویئر اباؤٹس جو ارشد شریف کو شاید ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اور بات، جو جی ایس یو یونٹ ہے جس کے آفیسر نے ارشد شریف پہ فائر کیا، ان کے اوپر میر صاحب یہاں پہ پولیس کے ایک سورس ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں کہ وہ روڈ بلاکس لگائیں۔ دو باتیں، ایک تو روڈ بلاک وہ نہیں لگا سکتے، اور دوسرا یہاں پہ جو پتھر ہیں، پتھروں کا روڈ بلاک پولیس لگاتی نہیں ہے، نہ ہی جی ایس یو والوں کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا جن نے ارشد کے اوپر فائر ٹھیک کیا۔ ہے۔ یہاں پہ جو پرمیشن ہے میر صاحب، وہ سپائکس لگاتے ہیں اگر انہوں نے کسی کو روکنا ہو۔ وہاں اس ایریا میں جیسے ارم نے کہا، نہ صرف آپ کو ایسے پتھر نہیں ملیں گے اور ایسی کوئی سچویشن ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ان کا جو کردار ہے، جو جی ایس یو یونٹ ہے، ایک اسپیشلسٹ یونٹ کو بلایا گیا۔ اور پاکستانی حکام نے ایک اور بات پوچھی ہے کینیا کے حکام سے کہ جو کینیا کی جو نیشنل انٹیلیجنس سروسز ہیں، بتایا جائے کہ ان کا رول کیا تھا اس پورے معاملے میں۔ کیا انہوں نے بھی کسی سٹیج پہ جی ایس یو کو کہا تھا کہ وہ اس آپریشن میں حصہ لیں؟